سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے برتر کی جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کینیڈا اپنی خصوصی ٹرانسمیشن خدمت اعزاز کے حوالے سے اس وقت بارگاہ مجتبیٰ میں حاضر ہے، اور ہمارے آج کے مہمان ہیں معروف عزادار خدمت گزار جناب غفران مجتبیٰ صاحب۔ لیکن ان سے گفتگو کرنے سے پہلے خدمت عزا کے حوالے سے میں چند بات کہتا چلوں کہ یہ خدمت عزا کا منصب شہزادی کونین چنتی ہے، ان کے حوالے سے ہوتا ہے، اور لاکھوں اور کروڑوں انسانوں میں بی بی ان لوگوں کو چناؤ کرتی ہے جنہیں بی بی سمجھتی ہے کہ یہ خدمت عزا کے لائق اور موزوں شخصیت ہے، اور جب چناؤ ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ پھر یہ خدمت عزا کے لوگ خدمت عزا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح میں کہتا چلوں کہ اس کا اجر جو خدمت عزاداری عزا کر رہے ہیں اس کا صلہ انہیں اس دنیا میں بھی دے رہی ہیں، امام زمانہ عطا کر رہے ہیں، اور آخرت میں تو ہے ہی ماشاءاللہ۔ اس سے بہتر کوئی ثواب نہیں ہے۔ اس لیے خدمت عزا وہ سب شخصیت اس میں شامل ہے جو خطابت کر رہا ہے، جو نوحے پڑھ رہا ہے، جو سلام پیش کر رہا ہے، جو منقبت پڑھ رہا ہے، جو فرش عزا بچھا رہا ہے، جو اہتمام کر رہا ہے، تو جو تبرک تقسیم کر رہا ہے، یا اس کے علاوہ سے مومنین کی کسی بھی مختلف حوالے سے خدمت کر رہا ہے، وہ خدمت عزا میں آتا ہے۔ یقیناً ہمارے درمیان اس وقت غفران مجتبیٰ، جیسے کہ میں نے کہا کہ تنظیم عزا جو کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی تنظیم ماتمی انجمنوں کی فیڈریشن ہے، جس میں تقریباً، اگر میں صحیح کہوں تو تصدیق کریں گے غفران بھائی، کہ اس میں تقریباً 115 انجمن کراچی کی موجود ہے، اس کی رجسٹرڈ ہے، اور اس کے اندر 110-15 انجمنیں ہیں جسے غفران مجتبیٰ صاحب تنظیم عزا کے صدر ہونے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ باقی باتیں تو ہم کریں گے، کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو عزاداری اور خدمت عزا کا شرف انہیں ملا ہے، تو دراصل یہ ان کے وراثت میں ہے۔ ان کے دادا، ابا، بھائی، تمام لوگ اس میں انوالو ہیں۔ آئیے غفران مجتبیٰ صاحب سے چند باتیں کرتے ہیں اس حوالے سے، خدمت عزا کے حوالے سے، کہ غفران بھائی یہ بتائیے گا کہ پہلے تو آپ یہ صرف اتنی اس طرف تھوڑی سی بات کریں کہ یہ عزاداری، یہ خدمت عزا آپ کو وراثت میں کہاں سے چلا آ رہا ہے سلسلہ؟ یہ ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے انڈیا کے اندر ہمارے دادا پردادا یہ کرتے تھے، پھر ہم 49 میں پاکستان آ گئے، پھر یہاں بارگاہ لیاقت آباد میں بنایا، بارگاہ پنجتنی مسجد بارگاہ۔ تو وہ کس نام سے بنایا؟ بارگاہ پنجتنی۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ ہمارے تایا مشتاق مرتضیٰ صاحب نے انجمن بنائی تھی، پھر اسی کے حساب سے پھر تایا نے، پھر چچا، پھر ابا، پھر بھائی جان، یہ سارا سلسلہ چلتا آیا، پھر اس سے ہی ہمارے تک آیا۔ اب اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو یہ وراثت ہے نا، وراثت ہی کہہ لیں گے نا، بالکل وراثت ہی ہے کہ یہ سلسلہ طویل سلسلہ وراثت کا چلا ہے، نسل در نسل چلے آ رہی ہے۔ اور یہ بھی مالکوں کا کرم ہے کہ جو ہے انہوں نے، کیونکہ دیکھیں ایشو یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے، بہت اچھی بات، ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھی بات۔ ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آباء و اجداد کر رہے ہوتے ہیں تو ہر نسل میں ایک یا دو آدمی ہی برانڈ بنتے ہیں۔ بالکل، جیسے ہمارے چچا تھے، پہلے ہم لوگ کی خاندان کی پہچان مشتاق رضا الہٰ تھی، جی، کہ رضا الہٰ کے بھتیجے ہیں۔ پھر ہماری خاندان کی پہچان سلمان مجتبیٰ بنے، کہ ہم سلمان مجتبیٰ کے بھائی ہیں، سلمان مجتبیٰ کے بھائی ہیں۔ اب مولا نے جو ہے وہ مجھے اس خدمت کے لیے، حالانکہ بھائی جان کے انتقال، بھائی جان کی زندگی میں بھائی جان نے مجھے ساتھ رکھ کے ساری چیزیں، تو بس
بھائی جان کا انتقال ہوا تو بس پھر میں اس میں آ گیا. مگر عزاداری جو ہے ہماری فیملی کی وہ تو ہم چلے آ رہے ہیں, مگر قومیات میں بھائی جان کے انتقال کے بعد میں حادثاتی طور پہ آیا. لازم سلمان مجتبیٰ, جیسے کہ سلمان مجتبیٰ صاحب کا ذکر کر رہے تھے غفران بھائی, سلمان مجتبیٰ ایسی شخصیت تھی, ایسے عزادار, ماتم حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم بھی کیا کرتے تھے. اور ایک انجمن بھی ان کی ماشاءاللہ جو کراچی کی بڑی انجمنوں میں جس کا شمار ہوتا ہے, انجمن معین رضا, تو اس کے وہ روح روا بھی تھے. اور وہ سلمان مجتبیٰ صاحب ایسی شخصیت جو پاکستان کے تقریباً ہر شہر اور ہر جگہ عزاداری کے حوالے سے, خدمت عزا کے حوالے سے پہچانے اور جانے جاتے تھے. اور یقیناً بڑی خدمات ہے سلمان مجتبیٰ صاحب کی. جعفریہ الائنس پاکستان کے سیکرٹری جنرل تھے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تنظیم عزا جو ماتمی انجمنوں کی فیڈریشن ہے اس کے صدر بھی تھے, اور عزاداری کے حوالے سے بھی. اب جیسا کہ غفران بھائی نے کہا کہ کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا, تو وہ ایک بڑا خلا ہو گیا تھا جعفریہ الائنس میں بھی, اس کے بعد انجمن خاص طور پہ تنظیم عزا میں. تو پھر لوگوں نے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ غفران بھائی کو اپروچ کیا کہ جی یہ ذمہ داری آپ سنبھالیں, تو آپ نے ذمہ داری سنبھالی ماشاءاللہ. تو اب آپ تنظیم عزا کیسا مطلب ورک کر رہی, کام کر رہی؟ اسی لیے جب میں نے تنظیم عزا کے صدر کا حلف لیا تو میں نے ایک اعلان کیا تھا کہ جس پروگرام میں میری تصویر لگائی جائے گی اس پروگرام میں نہیں جاؤں گا. سبحان اللہ, واہ واہ. کیونکہ دیکھیے آل رسول کا ذکر ہونا چاہیے, محمد تو آل محمد کے پیغام کی وجہ سے. ہمارے ناموں کی کوئی اتنی تصویروں کی امپورٹنٹ نہیں ہے. اور آپ کے پروگرام سے ایک اور میسیج میں دینا چاہ رہا ہوں ہر آدمی کے لیے, اللہ کرے میں اس پہ بہت مہم چلاؤں گا اور چلا بھی رہا ہوں, کہ جو اشتہار تصویروں والے شروع ہوئے ہیں بند ہونے چاہیے. ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مجلس کا اشتہار ہے یا پنجابی فلموں کا اشتہار ہے, یہ بند ہونے چاہیے. بے شک صحیح بات. اور اللہ کرے کہ لوگ جو ہے, کیونکہ ہم ڈی ٹریک ہو رہے ہیں. پہلے ہمارے یہاں عزاداری کا ایک کالا اشتہار بنتا تھا, جی, اور جشن کا ایک لال سے پتہ چلتا تھا جشن ہے, کالے پہ چلتا تھا کہ یہ محرم کا یا کسی مجلس کا اشتہار ہے. اب اشتہار کو غور سے پڑھنا پڑتا ہے کہ مجلس کا ہے یا جشن کا ہے. تو یہ ہم بالکل جو ہے, جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں عزاداری ورثے میں دی ہے, اس سے ہم ڈی ٹریک ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ بڑی پلان کر کے ہمیں ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے ہم دنیا کے اندر کھو جائیں. دیکھیں کسی بھی چیز کو اگر ختم کرنا ہے نا, اس کی روحانیت نکالی جاتی ہے. جب کسی چیز کی آپ روحانیت نکال لیں گے تو وہ ایک طریقے سے وہ خراب ہو جائے گی. تو ایک بڑی پلان کر کے عزاداری کی جو روحانیت ہے نا اس کو ختم کیا جا رہا ہے, اور یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہر آدمی یہاں پہ اپنے نام و نمود اور میرے تصویر بڑی آنی چاہیے, میری چھوٹی آنی چاہیے, میرا یہ میرا وہ, اور آ کے سارے لوگ اسٹیجوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ ہم ممبر سے تقریر کرتے ہیں کہ مولا نیچے بیٹھے ہوئے, ہم سارے اوپر بیٹھے. سبحان اللہ, کیا بات کی. تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم دوبارہ سے جو ہے نا اگر تھوڑا سا ریویو کریں گے تو ہمیں سب کو محنت کرنی چاہیے. اور یہ بڑا مشکل کام ہے محنت کرنے کا, کیونکہ آدھے سے زیادہ لوگ تو شیعت کو فور سیل کر رہے ہیں. تو شیعت کا لبادہ ہی اس لیے اوڑھے ہوئے ہیں کہ ان کے نظام چل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں پہ بڑا مشکل فیصلے ہیں. مگر اگر عزاداری کی روح کو واپس قائم کرنا ہے, عزاداری ختم تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے بی بی سے کہ قیامت تک یہ عزاداری چلتی رہے گی. بے شک. اور قیامت کے بعد بھی جنت میں بھی چلتی رہے گی, عرش میں چلتی رہے گی. وہ تو ختم نہیں ہو سکتی. مگر کیا ہے کہ جتنے لوگ کر رہے ہیں کم از کم ان کے اندر ہی روحانیت برقرار رہے, نام و نمود سے ہٹ جائیں, دنیا داری سے ہٹ جائیں. اگر میرے یہ دیکھیں, میں پروگرام کرتا ہوں, لوگ بولتے ہیں ہماری تصویر, میں نے کہا یار میں نہیں بلا سکتا آپ کو, میں تصویر دیتا ہی نہیں. میرے تصویر لگوانی ہے تو میرے نہیں آپ آ سکتے بھائی, میں نہیں دیتا تصویر. تو بہتر یہ ہر آدمی, ہر بانی اگر یہ اسٹیپ اٹھانا شروع کرے گا تو انشاءاللہ واپس ٹریک پہ آ جائیں گے سر انشاءاللہ. اس میں آپ تو کام کر رہے ہیں کافی. میں کام کر رہا ہوں, میں بہت جہاں ہوتا ہے, جس فورم پہ بھی میری ہوتی ہے, میں اپنا میسج ریکارڈ کراتا ہوں. یہ آپ کے یہاں بھی ریکارڈ کرا دیا کہ جناب نام و نمود سے ہمیں باہر آنا چاہیے. نہیں, عمل بھی ہو رہا ہے. کم از کم آپ کی جو فیڈریشن میں انجمنیں ہیں وہ لوگ بڑی حد تک نہیں دیکھا. سارے دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تنظیم اعضاء کے اندر جو بھی انجمنیں ہیں ساری عزادار ہیں, ماتمی انجمن, فقراء لوگ ہیں.
ان کی زیادہ تر نام و نمود نہیں، ان کو مولا مولا کرنا ہے، ان کو نام و نمود کا مسئلہ نہیں۔ اچھا جو سنگل لوگ ہیں اور جو ان کو جو ہے نام و نمود چاہیے، کیونکہ ان کو شیعت کو فور سیل کرنا نا۔ جو انجمن ہے اس نے تو سال بھر ماتمداری کرنی ہے اور جانا، اس کا ان چیزوں سے واسطہ ہی نہیں ہے۔ بے شک۔ تو میرے میسج سے جو ہے وہ میری انجمن نے تو مجھے بہت سراہا ہے کہ غفران بھائی آپ کا بڑا اچھا، حالانکہ میں نے کسی سے مشورہ کیے بغیر یہ فیصلہ کر دیا تھا، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ ابھی میں ایک مہم چلا کے جتنے بانیان ہیں پروگرام کراتے ہیں ان سب کا ایک گھر پہ کھانا کروں، کھانا کر کے سب کا انٹرویو کروں، ریکارڈ کروں، اور سب سے میسج کرواؤں کہ جناب ہم جو ہے اب کسی کی تصویر نہیں دیں گے نا آپ نے۔ پروگرام کی تصویر آدمی ہوتا ہے، پروگرام چل رہا ہے اس کی تصویر آدمی کھینچ کے اپلوڈ کر دیں، وہ ایک الگ چیز، الگ بات ہے، مگر اشتہار چلانا سب کا، یعنی آپ سمجھ لیں ایک ایک پروگرام میں 100 تو مہمان گرامی ہو جاتے ہیں۔ جب مہمان گرامی والے رسول ہیں اور آپ مجلس کر رہے ہیں، انہوں نے کہا مجلس کرو ہم آئیں گے، بڑی اچھی بات، تو ہم کہاں سے ہو گئے؟ وہ ہیں مجلس کرو آئیں گے، ہم تو بس فرض بچھا رہے ہیں، ان کے لیے فرض بچھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ وہ جو آپ نے کہہ رہے تھے ابھی لیاقت آباد میں آپ نے جو بنایا تھا، آج سے کب یہ تعبیر کہتے ہیں؟ 1952 میں بنایا تھا، تو اب وہاں عزاداری ہو رہی ہے؟ وہاں عزاداری انجمن معین الرضا کے پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ ہر امام کے ظہور پہ وہاں جشن ہوتا ہے، ہر امام کی شہادت پہ وہاں مجلس ہوتی ہے، اور پہلی محرم سے 10 محرم تک عشرہ ہوتا ہے، 7 محرم کو وہاں سے جلوس نکلتا ہے، انجمن معین الرضا نکالتی ہے، سب جاتے ہیں؟ اور انجمن معین الرضا پورا خاندان جاتا ہے، مطلب لیڈیز جینٹس سب جاتے ہیں، یعنی وہ جگہ آپ نے چھوڑی نہیں، اس کو اسی طرح آباد رکھا ہوا۔ اور ادھر زنجیر زنی بھی ہوتی ہے، چہلم کا جلوس بھی 17 صفر کو نکلتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارا 1952 سے پرمٹ ہولڈر ہیں ہم، اور پرمٹ جلوس ہیں ہمارے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، انجمن ایک چچا، بھتیجے، بھانجے، بہن کے بیٹے، یعنی پوری تعداد بھی بہت ہے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ اور ان کے بھائی، خود ان کے بڑے بھائی جو ہے نوح خان، وہ ہیں صاحب بیاض ہے ماشاءاللہ، اور نوح خان بھی صاحب بیاض بھی ہے، 4-5 آدمی جو پڑھتے ہیں وہ سب رشتہ دار ہیں۔ اس وجہ سے انجمن بڑی امن اور سکون کے ساتھ انجمن آگے بڑھ رہی، ماتمداری ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے چلوں، یہ تو عزاداری کا ایک فرش عزا کا حوالہ میں نے دیا۔ دوسرا حوالہ ان کا یہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک تو یہ ایک المنتظر چینل ہے، منتظر علیہ السلام، المنتظر علیہ السلام ایک چینل ہے، جس چینل پہ صرف دینی مسئلے، دینی باتیں، نوح خانی یا علماء حضرات کی خطابت اور ذکر آل محمد مسلسل 24 گھنٹہ اس چینل سے جاری رہتا ہے۔ یہ ایک اور الگ کی خدمت ہے، دنیا میں یہ جاتا ہے پیغام چینل کے حوالے سے، اور یہ اس کے غفران مصطفیٰ صاحب کی یہ بڑی خدمت ہے، سیٹلائٹ ماشاءاللہ بڑی خدمت ہے۔ اس کے علاوہ ایک چینل اور ہے ان کا جو K21 کے، جس میں جو ہے پاکستان کی سیاست، دنیا کی سیاست اور مذہبی باتیں بھی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ اس چینل کا کمال مصطفیٰ صاحب کی، غفران مصطفیٰ صاحب کی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ کہیں بھی ملت کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو یہ تینوں چینل جا کے اس کو ضرور کوریج دے۔ تو ماشاءاللہ K21 کی بھی ٹیم آتی ہے اور دوسرے چینلز کی بھی آتی ہے، تو یہ ایک الگ خدمت ہے، اور یہ پیغام ہے جو پہنچ رہا دنیا میں تھرو چینل۔ تو ماشاءاللہ آپ بتائیے کہ المنتظر علیہ السلام چینل جو ہے اس میں کیا کوئی ہیڈل ہے، کوئی مسائل تو نہیں آتے اس میں آپ کو؟ نہیں، مجھے کوئی مسائل نہیں آتے۔ بیسیکلی کیا ہے کہ دیکھیں، ظہور کی ہی ہم نے جو اس وقت ہم لوگ ہیں، عزاداری ہے، اور عزاداری کے ساتھ سب سے بڑا فریضہ ہے ہمارا انتظار امام مہدی علیہ السلام۔ بے شک۔ تو بس 2018 کے اندر جو ہے بس میرے خیال آیا کہ ایک چینل ہونا چاہیے امام زمانہ کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امام زمانہ کے آنے کی لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، تیاری دی جائے، اور اپنے آپ کو تیار کیا جائے کہ امام کے ظہور کے لیے اور امام کے انتظار کے لیے، کیونکہ میرے حساب سے جو ہے ظہور کبریٰ شروع ہو چکا ہے، اب ظہور صغریٰ شروع ہو چکا ہے، ظہور کبریٰ ہونا ہے۔ تو ظہور صغریٰ جب شروع ہو گیا تو ہر آدمی نے اپنا حصہ ڈالنا ہے امام زمانہ کے حوالے سے۔ تو اسی لیے یہ چینل بنایا تھا تاکہ جو ہے پوری دنیا میں سیٹلائٹ چینل ہے، یہ 155 ممالک میں آتا ہے، تاکہ 155 ممالک، تاکہ جو ہے وہ امام زمانہ کے حوالے سے جو ہے اس میں پروگرام
اور مختلف لوگوں کے پروگرام ہیں، انتظار امام مہدی ہے، اور امام مہدی کی فوجوں کی، مطلب جو بھی پروگرام ہیں امام مہدی کے حوالے بس سے. اس چینل کے تھرو سے آپ بریفنگ کر دوں، بریفنگ دے رہے ہیں کہ وقت کا امام بس آنے والا ہے، اس کی تیاری کرو. اس میں امام کی آمد کی گفتگو بھی، آمد کی ساری باتیں بھی ہوتی ہیں. عزاداری اور ولایت علی، ولایت علی کے 14 کی ولایت کو کہہ لیں آپ، 14 کی ولایت پہ رہ کے انتظار امام مہدی کرتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. تو یہ تو بڑا کام ہے کہ امام زمانہ پہ تو بہت کم کام ہوتا ہے، لیکن آپ نے باقاعدہ اس کے لیے ایک چینل تیار کیا ہوا پروگرام کر رہے ہیں. رمضان میں بھی جو 21 روزہ پروگرام کرتا ہوں اس میں 15 دن امام زمانہ. ناظرین دیکھا امام زمانہ کے لیے کتنی خدمات ہو رہی ماشاء اللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے. اور یہ K21 چینل جو ہے آپ کا، وہ تو مطلب وہ تو نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ہے. اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور خدمات آپ کر رہے ہو، فلاحی کام بھی کر رہے ہو؟ بس فلاحی کام تو دیکھیں، ہم غیب کے ماننے والے لوگ ہیں، تو فلاحی کام غیب میں رہ کے کرنے چاہیے. وہ تو مجھے پتہ ہے، لیکن میں اگر بتا کے کیے تو کیا کیے، مگر یہ ہے کہ مولا کا بھی قول ہے اور میری اپنی بھی ایک سوچ ہے، اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسے ہیں تو آپ اللہ کی طرف سے اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ اللہ بھیجتا جائے گا، اللہ بھیجتا جائے گا اور آپ کو اللہ کی طرف سے اکاؤنٹنٹ ہے آپ. اور کیونکہ اگر دیکھیں آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے تو اللہ نے آپ کے پاس رکھوایا کسی کا پیسہ، کیا خوبصورت بات. جس کو اللہ چاہے گا کہ اس پیسے سے پیسے دلوانے تو وہ آپ کے پاس بھیج دے گا، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو اللہ اکاؤنٹنٹ چینج کر دے گا، پھر آپ بھی لائن میں لگ جائیں گے ہاتھ پھیلا کے. کیا کہنا. تو بہتر یہی ہے کہ بس اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے رہیں آپ. تو یہ تجارت ہے. اب لوگوں کو تجارت پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو تجارت دنیا داری کی تجارت کرتے ہیں. تجارت کرے تو آدمی اللہ سے تجارت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کے یہاں جو ہے نا نفع زیادہ ہے، دنیا میں نفع بہت کم ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوبصورت بات کے ناظرین، غفران بھائی مصطفیٰ صاحب کو آپ نے سنا. ہم تو بس دعا کر سکتے ہیں مولا. اچھا، ابھی آپ نے ایک بات کہہ رہے تھے کہ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ بڑے جو بھی کام کر رہے ہیں، بڑے اس قسم کے فلاحی کام، اور مجھے پتہ ہے آپ کے بارے میں کہ آپ بڑی خاموشی سے اور بغیر کسی نام نمود کے. لیکن ہمارا چینل قائم ٹی وی جو یہ ساری چیزیں لے کے چل رہا ہے، خدمت اعضاء اور فلاحی، صرف ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہے. دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو خلق خدا کے لیے فلاحی کام بھی کر رہے ہیں اور عزاداری کو خدمت اعضاء بھی لے کے چل رہے ہیں. لیکن ہم اس لیے تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جب ہمارے کسی مہمان کو کوئی سنے گا کہ وہ اتنی خدمت کر رہا ہے، اس طرح لگا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی جذبہ ہو ہے لوگ، لیکن اور جذبہ موجود ہو، اور لوگ کھڑے ہوں کہ نہیں ہم بھی عزاداری کی طرف خدمت اعضاء میں ہم بھی کچھ کریں، ہم بھی کچھ فلاحی کام کریں، ہم بھی کچھ غریبوں کو دیکھیں. کتنے لوگ ہیں جو کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کا بھی حق بنتا ہے. جیسا آپ نے کہا کہ پروردگار عالم نے جو آپ کو دیا ہے اس سے جو بچ جاتا ہے وہ پھر آپ کا حق نہیں، دوسروں کا حق ان تک پہنچ جائے. غفران بھائی بہت شکریہ آپ کا، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے، اور ہم اس دعا کے ساتھ اگر آپ کوئی اس حوالے سے میسیج دینا چاہیں تو یہ اپنی ملت کو اور اپنے عزاداروں کو میرا میسیج تو بس ملت کے لیے یہ ہے کہ حالات اور واقعات بہت اچھے نہیں ہیں ملت کے لیے، اس لیے ملت کو جو ہے متحد رہ کے اور ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اپنی ذاتیات کو اور اپنی مسائل کو ایک طرف کر کے شیعت پہ ایک پیش پہ کھڑے رہنا چاہیے. سبحان اللہ. تاکہ مٹھی بنی رہے گی تو ہم اس ملک میں جو ہے اور اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم سب کو اپنی آپ کی اپنی ذاتیات کو آگے پیچھے کر کے مولا کے لیے ایک پیش پہ کھڑے ہو جائیں. ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ وصلی اللہ و خلیفۃ بلا فصل کے ماننے والے ہیں، تو ہم سب کو ایک ساتھ ہونا چاہیے. باقی تو گھر کے اندر بھی 4 بھائیوں میں بھی مسائل ہو جاتے ہیں تو وہ ایک الگ رکھیں، مگر عزاداری اور ولایت علی ان سب پہ ہم ایک پیش پہ کھڑے رہیں تاکہ دشمن ہمیں نابود نہ کر سکے. ماشاء اللہ. ناظرین، آپ نے غفران مصطفیٰ صاحب کی باتیں سنی، بہت خوبصورت باتیں کی،
اور الحمدللہ بڑی عزادار فیملی ہے، پورا خاندان ان کا جو ہے عزاداری میں ملوث ہے۔ اللہ اسی طرح آپ کو خوش اور آباد رکھے، اور آپ کو زیادہ سے زیادہ خدمت تو کر رہے ہیں، لیکن زیادہ سے اور مزید توفیقات عطا فرمائے کہ اس قوم کی، اس ملت کی عزاداری، خدمت عزا، فرش عزا جو آپ بچھا رہے ہیں، سب اس بارگاہ میں قبول ہو، اور مولا آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا ایک بات اور بتاؤں آپ کو جی، پروگرام بسم اللہ۔ ختم ہونے کا ٹائم ہے۔ ایشو یہ ہے جس کی چاہت ہوتی ہے نا عزاداری ادھر شفٹ ہو جاتی ہے، حالانکہ جو ہے جس کی چاہت نہیں ہوتی عزاداری رکے گی نہیں، وہ اس گھر سے اٹھ کے کسی اور گھر میں چلی جائے گی۔ ہاں بالکل، وہ پالنے والا جو ہے وہ کہے گا اچھا بھائی ان کا شوق ختم ہو گیا، دوسری جگہ لے جائیں۔ جس نسل میں شوق چلتا رہے گا، ہماری نسل میں چلتا آ رہا ہے، ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بعد والی نسل میں اس کو کنٹینیو رکھیں، واہ واہ واہ، ورنہ عزاداری نہیں رکنی، وہ کسی دوسرے گھر میں کسی کے ہاتھ میں چلیے، لیکن ہمارے خاندان میں رہے تو ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ غفران بھائی۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ غفران صاحب کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے وقت دیا، قائم ٹی وی آپ کی ذاتی طور پہ شکر گزار ہے۔ اپنے میزبان حسن عابدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ نہیں کوئی تجھ سا، سلام علیکم۔